نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ وظیفہ سورۃ اخلاص کے حوالے سے ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ کریم نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ اخلاص کا ترجمہ پڑھیں گے۔ جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کس چیز سے بے نیاز ہے؟ اللہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، کھانے سے بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اسے کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں۔ ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، نہ آگے اس سے کوئی پیدا کیا گیا ہے۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی نہ اس کا ماں باپ ہے۔ ولم یولد، اور نہ اس کی آگے اولاد ہے۔ وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی برابری نہیں کر سکتا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام صفات جو ایک معبود میں ہونی چاہیے وہ ایک ہمارے رب میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حالت میں اسی کو پکاریں، ہر پریشانی میں، ہر آزمائش میں۔ اگر ہمیں کوئی چیز مانگنی ہے تو ہم صرف اسی رب سے مانگیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو سورۃ اخلاص کا میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو زندگی کا معمول بنانا ہے، آپ نے اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے۔ سورۃ اخلاص کے اس وظیفے کو آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طرح ہے؟ آپ نے باوضو حالت میں اس سورۃ اخلاص جو ہے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ روزانہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور باوضو حالت میں کرنا ہے۔ کوشش کریں جب آپ اس عمل کو کریں تو خاموشی اور تنہائی میں کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح اس کو معمول بنا لینا ہے جیسے ہم نے اس امر کو ہر حال میں کرنا ہے، کبھی اس کا ناغہ نہیں کرنا۔ جیسے ہم کھانے پینے کا ناغہ نہیں کرتے، یعنی ٹائم سے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہر حال میں کھاتے ہیں، اسی طرح ہم نے اس عمل کو بھی ہر حال میں کرنا ہے۔ تو اب اس وظیفے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس وظیفے کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سورۃ اخلاص بہت فضیلت والی اور بابرکت سورت ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو ایک وظیفے میں بتایا تھا سورۃ اخلاص کی، میں نے آپ کو صفات بتائی تھی کہ اس میں سورۃ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت یعنی اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اس کی پہچان کروائی گئی ہے کہ معبود کون ہوتا ہے اور اس کی صفات کیا ہیں۔ تو سورۃ اخلاص میں اس کی معبود کی پہچان کروائی گئی ہے اور اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے دور میں ایسا تھا کہ مشرکین تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ تم جس خدا کو مانتے ہو اس کی کیا صفات ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ تمہارا معبود کون ہے۔
تو اس وقت سورۃ اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تو آپ سورۃ اخلاص کی تلاوت فرماتے اور پھر اس کا ترجمہ کر کے بتاتے کہ میرا رب جو ہے وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، یعنی کھانے سے، پینے سے، نہانے سے، کپڑے بدلنے سے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے آگے کوئی پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ساری صفات ہمارے معبود کی ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی مالک ہے۔ مالک کس چیز کا ہے؟ ایک تو ہر چیز کا مالک ہے، دوسرا وہ کل کائنات کا مالک ہے، روز محشر کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ رازق ہے، یعنی ہم اس کے محتاج ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اگر وہ ہم سے روزی روک لے تو کوئی ہمیں روزی دینے والا نہیں ہے، وہی ہمیں تنکا ہمیں نوازتا ہے اور ہمیں روزی روٹی ملتی ہے۔ اور اس سورۃ اخلاص کے صرف ایک فائدہ نہیں بلکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے ہمیں اپنی رب کی پہچان ہوتی ہے۔ جب ہم اس کا وظیفہ کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں تو دل میں ہم اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے رب کو معبود تسلیم کرتے ہیں، اس سے تب ہم مانگتے ہیں اور اس وظیفے کو ہم عمل میں لاتے ہیں کہ اور ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مشکل کو دور فرما، ہم بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ وظیفہ کس کے مقصد کے لیے ہے؟ یہ وظیفہ جو ہے ہر اس مقصد کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں پھنس گئے ہیں یا کوئی آپ کی بہت سخت حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساتھ دعا بھی کرنی ہے، وظیفہ کر کے چھوڑ نہیں دینا کہ اے اللہ تو ہماری مشکل کو دور فرما، ہم بہت مشکل میں پھنس گئے ہیں اور ہم صرف اور صرف تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہماری پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہماری تمام کی تمام حاجات اور مصائب کو دور کرنے والا صرف اور صرف تو ہے اور ہم صرف اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور تو اپنی بارگاہ میں ہماری التجا اور درخواست کو قبول فرما۔ یاد رکھیں کہ ہر وظیفے کے بعد آپ نے اپنی پریشانیوں اور مصائب کا حل صرف اور صرف اپنے رب سے مانگنا ہے، یعنی وظیفہ کر کے چھوڑ نہیں دینا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر حاجت کے لیے وظیفہ ہے۔ اگر آپ سخت مشکل میں پھنس گئے ہیں یا اور آپ کی کوئی حاجات ہے یا آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں اچھی جگہ اور وہاں پر رشتہ نہیں ہو رہا، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اگر آپ اس عمل کو روزانہ کی روٹین بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر پریشانی اور اللہ کریم آپ کے لیے روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے وظائف کرنے کے بعد یعنی یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کریم سے دعا کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تجھی سے التجا کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہم پر رحم فرما، اپنا کرم فرما۔ اپنے رب سے رحم مانگنا ہے، یعنی رحم کی اپیل کرنی ہے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، تو ہم پر رحم فرما اور اپنا کرم فرما اور ہماری تمام حاجات، مشکلات اور مصائب کو دور فرما۔ آپ نے اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے اس عمل کو کب تک جاری رکھنا ہے؟ آپ نے اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی حاجات پوری نہیں ہو جاتی۔ وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے اور لگاتار جو ہے وظیفہ کر کے اللہ کریم سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ کریم آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانی ہیں یا جتنے بھی مصائب میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس عمل کی برکت سے آپ کو دور فرما دے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔